اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، عید الاضحیٰ قربانی کورس کے ہمارے آخری سوالات چل رہے ہیں۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے ہمارا، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ساتھ میں ہم کچھ تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں جن کے ذریعے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ تو ویسے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن ہم مختصراً سمجھنے کے لیے اسے سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے اچھی طرح سے پانی پلایا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور اس کے بعد جس چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے اس چھری کو اچھی طرح سے تیز کیا جائے تاکہ جانور کو ذبح کرنے میں اسے تنگی نہ ہو، تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد جانور کو بائیں جانب لٹا کر اس کی ٹانگیں جو ہے وہ قبلہ رو ہوں، اسے لٹا دیا جائے تو اب اسے ذبح کیا جائے۔ اب اگلا سوال ہمارا آتا ہے کہ جانور کو ہم نے لٹا دیا، اب ذبح کرنے کے لیے ایسی کون سی رگیں ہیں جو کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کاٹنا ضروری ہے اور کون سی رگیں کاٹنا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ انتہائی اہم سوال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بیسیکلی جانور میں 4 ایسی رگیں ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے: سانس کی، غذا کی، خون کی 2 رگیں۔ ساتھ میں ویڈیو کو بھی شائع کیا جا رہا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں، سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے سانس کی جو رگ ہے اسے کاٹا جائے گا، اس کے بعد غذا کی رگ کو کاٹا جائے گا، اس کے بعد آتی ہیں خون کی 2 رگیں۔ اب ان چاروں کو کاٹ لیں یا پھر سانس، غذا اور ان دونوں خون کی رگوں میں سے کسی ایک کو کاٹ لیں تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ ذبح کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چاروں کو کاٹنے کے بعد نیچے جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کو توڑتے ہیں، اکثر اوقات گردن کو مروڑ کے توڑتے ہیں اور اس کی اندر والی نسوں کو کاٹتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ غیر شرعی طریقہ ہے اور اس سے قربانی کے جانور کو ایذا پہنچانا ہوگا، تکلیف پہنچانا ہوگا، لہذا ان 4 رگوں کو کاٹ دینے سے ہی جانور ذبح ہو جائے گا۔ اطمینان کے ساتھ اس کی روح نکلنے کا انتظار کریں۔ اور جو گردن کے اندر ہڈی کو کاٹتے ہیں اس میں بھی کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ گلے کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، سخت ہڈی کے اندر جو نسیں کاٹتے ہیں اسے توڑ کے جو ہے تو اس میں سب سے پہلے تو خون کی گردش ختم ہو جاتی ہے۔ جو خون جسم میں ہوتا ہے وہ جسم میں ہی رہ جاتا ہے، گوشت کے اندر خون باقی رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گوشت جانور کا بدبودار ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اور بھی کئی طبی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں اور شرعی طور پر بھی جو ہے ثواب کے اندر بھی ہمارے کمی واقع ہو سکتی ہے جانور کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ شرعیت کے اصولوں کے مطابق اپنی قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔